اسلام کی تاریخ کے پہلے دو حصوں میں ہم نے اسلام کا آغاز خلافت راشدہ اور اسلامی سنہری دور دیکھا، لیکن آج ایک اہم سوال ہے۔ جب مسلمان علم، طاقت اور تہذیب میں آگے تھے تو پھر زوال کیوں آیا؟ آج کے اس حصے میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اسلامی سنہری دور کے بعد مسلم دنیا میں آہستہ آہستہ کمزوری پیدا ہونا شروع ہوئی۔ یہ کمزوری اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کے اسلامی اصولوں سے دور ہونے کی وجہ سے تھی۔ اقتدار کی لڑائیاں، ذاتی مفادات اور باہمی اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ جس علم نے مسلمانوں کو دنیا کا رہنما بنایا، اسی علم سے مسلمان دور ہونے لگے۔ تحقیق کمزور پڑ گئی، سوال کرنے اور سوچنے کا عمل رک گیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب کوئی قوم علم کو چھوڑ دیتی ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ مسلمان حکمران آپس میں اقتدار کے لیے لڑتے رہے، جبکہ دشمن منظم اور طاقتور ہوتا گیا۔ اسلام اتحاد سکھاتا ہے، لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اتحاد کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر صلیبی جنگیں، منگول حملے اور بعد میں یورپی نوآبادیاتی طاقتیں آئیں۔ بغداد جیسا عظیم علمی مرکز تباہ ہوا اور مسلم دنیا سیاسی طور پر کمزور ہو گئے۔ اصل مسئلہ اسلام نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا انصاف کا خاتمہ، علم سے دوری، اخلاقی کمزوری، اتحاد کی کمی۔ جب اسلام کو صرف نام تک محدود کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ زوال کی صورت میں نکلا۔ اگر آج مسلم امت دوبارہ اٹھنا چاہتی ہے تو راستہ وہی ہے جو قرآن اور سنت نے دکھایا: علم، انصاف، اخلاق، اتحاد۔ اسلام آج بھی زندہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اسے اپنی زندگی میں زندہ کریں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو قوم اپنی غلطیوں کو پہچان لے وہ دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام ماضی ہی نہیں بلکہ مستقبل کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تھا اسلام کی تاریخ، حصہ سوم، جس میں ہم نے زوال، اسباب اور سبق سیکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں